اللہ جل شانہ کے مسنا کے بعد رسول نبی اکرم شفیع معصم رسول محترم پیر پیرا میر میرا رسول رسولہ پیغمبر کرامہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ طیب والصلاة کی بارگاہ ناز میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین برادران اسلام، خصوصاً بالخصوص میرے مجلس صدر مجلس پیر طریقت اور معروف دینی اور روحانی شخصیت جناب حضرت پیر محمد اکرم کلندری نقشبندی کلندری قادری مدرسہ الہی اور میرے برادر مکرم اور معروف دینی روحانی اور علمی اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب اور میرے برادر عزیز جناب صاحبزادہ پیرزادہ منیب شہباز صاحب اور دیگر یاران طریقت، اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ آج ہم اس محفل پاک میں حاضر ہیں کہ جن محافل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا صحابہ کبھی کبھی جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ظاہر ہے کہ میزان لگے گا اور اس کے بعد جنت کے فیصلے ہوں گے، تو یہاں کہاں جنت ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروا دوں گا۔ ذکر بھی قبول کرنا، اب ظاہر اللہ تو ہماری طرح ذکر نہیں کرتا، تو میں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کا مختصر سا واقعہ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بابا فرید گئے اور ظاہر ہے کہ آپ چشتی سے، تو وہاں پہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، تو کوئی بیچارہ کہہ لیں کہ دو چیزیں ہیں میں یہاں جو بھی ایک ہے ذکر ایک ہے فکر، اور وہ فکر ہے علم۔ الحمدللہ میں نے ادارہ منہاج الرسول کی یہ جو دعوت ذکر بھی لاتی ہے تو اس میں لفظ بھی آتا ہے ذکر و فکر، یہ بڑا اہم ہے کہ اپنے سب کی گفتگو ماشاءاللہ بھی جو ناصحانہ اس وقت ضرورت ہے ایسی مجالس کی، ایسی گفتگو کی جب دل سے کوئی گفتگو نکلتی ہے، اور جب کسی باعمل آدمی کی گفتگو ہوتی ہے، جب کسی اللہ والے کی ہوتی ہے، صاحب معرفت کی ہوتی ہے، جو صرف زبان ہی استعمال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دل ہی استعمال کر رہے ہوتے، ان کے صرف زبان سے ہی کلمات نہیں نکل رہے ہوتے، دل سے نکل رہے ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ دلوں پر اس کے اثرات ہوتے۔ اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا قرب قیامت اس قدر فتنے نازل ہوں گے، فتنے آئیں گے، فتنوں کی بہتات ہوگی کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو حضرت علی پاک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بچ سکے گا پھر اس وقت کہ جب بارش کی طرح فتنے آئیں گے تو بچے گا کون؟ آج آپ کے سامنے موبائل انٹرنیٹ اس کا مس یوز یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ مہنگائی کی فتنہ ہے، یہ ظالم حکمران کی فتنہ ہے، یہ جو جعلی ڈبہ پیر ہے حاجی پیری بنے چمکا رہے ہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ ان کا نہ قرآن سے تعلق، نہ شریعت سے تعلق، نہ نور کی سنت سے تعلق، نہ علم کی فکر، نہ عمل کا کوئی ان کے پاس۔ اس طرح یہ جو دو نمبر قسم کے نعت خان، نعت خور جنہیں، یہ سب بے شمار فتنے ہیں۔ اس طرح اور بھی ہمارے اندر بھی بے شمار خرابی، تو اس کے وقت کون بچے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا جو یہ احساس ہے، یہ کمال ہے آپ کی شخصیت کا کہ آپ جوامع الکلام ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اگر اس جملے کا کائنات میں صحیح کسی پہ اطلاق ہوتا ہے تو آمنہ کے لال پہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بچے گا جو قرآن سے جڑ جائے گا، اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر للعالمین کہا گیا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، یہ جو مجالس ہے جیسے حضرت قبلہ یہ سب فرما رہے تھے، واقعتاً مثلا آپ یہاں آئے، بظاہر شیطان کہتے ہیں یار آگے چلے گئے پیر صاحب لوگوں واقعی تو سنا رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بس کیا ہے یہی تو ہم گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، تو بظاہر شیطان یہ بھی کہتا ہے اتنا ٹائم لگ گیا، یہ ہوگا، اچھا ہم چوکوں اور چوراہوں پہ 5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے،
گھر میں ایسے انگلی گھس جائے گی ہمارے جناب موبائل پہ اس طرح گھما، وہاں نہیں کہے گا ٹی وی پہ چینل بدلتے ہوئے، وہاں نہیں کہے گا تیرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا. ہاں جی، مگر جب ایسی مجالس میں آئیں گے شیطان جو ہے یہ برگلاتے ہیں لوگوں کو. مگر جو اللہ والے ہیں، آپ جیسے صاحبان تربیت ہے انہیں نہیں، مگر جو مبتدی طالب علم ہے ان کو یقیناً یہ برگلاتا ہے. تو بات یاد رکھیں کہ یہ جو مجالس ہیں، یہ جو محافل ہے، یہ جو اللہ والے ہیں، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، جب سے میں اور آپ یہاں آئے ہیں حلف تم کہا جاتا ہے کہ ان جو 50-100 بندے ہیں ان میں سے کسی نے زندگی کے اس پیریڈ میں جو 2 گھنٹے گزارے ہیں گناہ کبیرہ نہیں کیا بلکہ صغیرہ بھی نہیں کیا. تو قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس مجلس کی ویلیو کیا ہے، اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا قیمت ہے. کہ جب وہ چل رہی ہوگی نا ریل نامہ اعمال میں، تو درمیان میں یہ وقفہ جب آئے گا نا کہ ان 2 گھنٹوں کے اندر آپ نہ کوئی صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ کیا، بلکہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف فرما دیے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت پیر صاحب کو کسی نے کہا 2 نمبر مولوی صاحب نے، وہ جو خشک کمپنی والے ہیں نا، بڑا ایسے آپ کی وہ خوش آمد کرے، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، صاحب معرفت ہے، دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے تو یہاں بدعت نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت ہو رہی ہے. کہا کیا بدعت ہو رہی؟ کہا دیکھیں لوگ یہاں پر اللہ کا ذکر چھوڑ کر حق فرید یا فرید حق فرید کے نعرے لگا رہے ہیں اور ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا مولانا آپ نے لگتا ہے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. اللہ اکبر. وہ چونک گیا، وہ کیسے؟ کہا یہ بندے قرآن کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. کہا وہ کیسے بات؟ قرآن کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچا کرواؤں گا. فرمایا بابا فرید نے اپنی زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کیا ہے، آج اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کا چرچا کر رہا ہے. اللہ آئے تکبیر، آئے رسالت، آئے رسالت، آئے رسالت. نبی علیہ السلام کو صاحب نے ارشاد فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا لوہے کو صاف کیا جاتا ہے ریگ مار کے ساتھ، دل کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، دل کو کیسے سیٹل کیا جاتا ہے؟ فرمایا دل اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے. اور یہ جو اور پھر وہ ذکر کسی صاحب معرفت کی سنگت میں بیٹھ کے کیا جائے اور اللہ والوں کی ذکر میں معرفت میں کیا جائے تو وہ تو سونے کے سوالے نور ملا نور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ آج داتا صاحب کے مزار پہ کیوں روشنیاں ہیں، کیوں پھول نچھاور ہو رہے ہیں، آپ حق فرید یا فرید کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ 1000 سال ہو گیا آج بھی غوث پاک کا نام آتا ہے ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں، دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ ان کے چرچے کروا رہا ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے برادر مکرم حضرت صاحب مفتی نظام کا مجھے انتہائی خوشی ہوئی یہاں حاضر ہو کر. بھائیو آج کے اس دور کے اندر صرف اللہ کے لیے جمع ہونا، صرف اللہ کے ذکر کے لیے آنا، صرف اللہ والے کو اللہ کی خاطر ملنے کے لیے آنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں کسی اللہ والے کو ملنے جاؤں. نماز کے لیے نکلیں جیسے حضرت صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، ابھی حاضری دے کر آئے حرمین طیبین میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. مجھے بھی ابھی میں بھی 20 رمضان کو حاضری دے کر واپس آیا. تو ہم حج کریں گے تو تب جا کے دعا کریں گے یا تمنا کریں گے، امید لگائیں گے کہ حج قبول ہو جائے. نماز مکمل پڑھیں گے تو تب کہیں گے یا اللہ قبول فرما لو. قرآن کا سپارہ پڑھیں گے یا کوئی بھی آیات پڑھیں گے، پھر کوئی بھی نیکی کریں گے، اس کے بعد امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کام پائے تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. مگر یہ جو اللہ والوں کو ملنے کے لیے آنا ہے، جو اہل اللہ کی مجلس میں آنا ہے، یہ کسی اللہ والے کی زیارت و ملاقات کے لیے آنا. حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ متعدد کتابوں میں آئی کہ جب آپ کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں فرشتے آپ کو مبارک دیتے ہیں، تجھے مبارک ہو تیرا جانا قبول ہو گیا. ابھی گئے نہیں، ابھی پہنچے نہیں، جانا قبول ہو گیا. کیوں؟ کہ تم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ والے کو ملنے کے لیے جا رہا، جس کے ساتھ ہمارا کوئی ظاہری تو آمن اسی لیے چاہیے. میں
مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ رب العالمین ادارہ منہاج الرسول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے بارے میں ظاہر حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ میرا تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کا کام ہے تو مفتی صاحب ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں. پھر جو ان کا اصلاحی محفل نعت کا ایک کام ہے, قبلہ پیر صاحب کی یہ جو روحانی شخصیت ہے, میں بھی ماشاءاللہ میں نے پہلے کافی دن پہلے زیارت کی, مطلب آج تفصیلی ملاقات اور زیارت کی. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو فرمایا, صحابہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم سب سے کام جلندر پہنچا دیں ہیں, طبیعت لگ جائے, ہاں جی آمدن بیمار صحیح ہو جائے, مردہ زندہ ہو جائے, عجیب و غریب قسم کے ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ ذکر اللہ, جب ان کا تم نورانی چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے, اللہ کی یاد آ جائے. تو یہ میں نہیں سمجھتا الحمدللہ یہ جو نور ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ملتا, یہ نور کسی وجہ سے ملتا ہے. تو یہ جو بھی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی حاضری ہوئی, یہ سارے معاملات اس سے بھی بڑا میں یہ سمجھتا ہوں یہ مقامی احساس ہے کہ ہاں اس مادہ پرستی کے دور میں لوگوں کو لے کے بیٹھ جانا, خرچ بھی کرنا, ٹائم بھی دینا, خود بھی گناہ سے بچنا, دوسروں کو بھی بچانا, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت یہ جو ذکر و فکر مجھے حضرت میں اختصار آخری بات قرآن پاک میں یہ جو حضرت علم ہے نا, علم اس میں سے ذکر نکال دیا جائے تو یہودیت بنتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہاں جی بہت سارے لوگوں کو حضرت ابھی فرما رہے تھے نا علماء کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں علماء کی بڑی شان ہے, مگر وہ علماء جن کی مجالس میں ذکر اللہ نہیں ہے, ذکر رسول نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, قبر کی تیاری نہیں ہے, یہی ذکر ہے نا, یاد نہیں ہے اپنا نہ پیچھا یاد ہے, نہ آگے کہاں جانا ہے, کہاں سے آئے تھے کہاں جانا ہے, منزل کیا ہے, یہی ذکر ہے. پھر اللہ کا نام, اللہ کی تسبیحات, ہو کی ضربیں. اگر علم جتنا مرضی ہے, قرآن کے پورے مطالعے کا نچوڑ بتا رہا ہوں, ذکر نکال دیا جائے علم میں سے تو یہودیت بنتی ہے, اور اگر علم نکال دیا جائے اور صرف کچھ رسمیں اپنا لی جائیں, اعمال اپنا لیے جائے تو نصرانیت بنتی ہے. یہ پکی بات ہے. یہودی علم میں ہم سے آگے ہیں, آج بھی آگے ہیں, اس وقت بھی آگے تھے. بڑے بڑے علماء آتے تھے حضور کے پاس, وہ تو حضور کے پاس اللہ کی وحی تھی, وہ بے بس ہو جاتے تھے, ورنہ بڑے بڑے علماء آتے تھے. عبداللہ بن سلام جیسے لوگ حضرت بعد میں شادی کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں کیا ہے علم. اچھا علم ہو اور ذکر نہ ہو, یہ دونوں کام ٹھیک نہیں. ذکر بھی ہو اور علم بھی ہو, وہی اسی کا نام ہے فکر. ہاں جی یہاں ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, ہاں جی تربیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, ہاں جی پھر ساتھ ذکر بھی ہے. مجھے مفتی صاحب کی بلا نے فرمایا, حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے, جو انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے, اعزاز بخشا ہے, میں اس اعزاز پر نازک ہوں. اور انشاءاللہ میں ہی نہیں, انشاءاللہ شہر لاہور کے ہمارے جتنے جو ویژنری اور مشنری علماء ہیں, انشاءاللہ مفتی صاحب کے سب دوست بھی ہیں, اس نیکی کے کام میں قرآن بھی کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کے کاموں میں, تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو. تو ہم انشاءاللہ اچھا ہوتا بھی کیا ہے, دیکھیں ایک کام ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگائے, جس کے پاس وقت ہے وہ وقت لگائے, جس کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت لگائے, اور جس کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرے, جس کے پاس جو ہے وہ کرے. ہمارے پاس جو کہ ہم درویش مسکین بندے, بھائی ہم نے نہ پیسہ جمع کیا نہ زیادہ کمائے نہ, مگر ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑی سی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے, اور یہ علم کے چند الفاظ ہیں. انشاءاللہ اس کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. ادارہ منہاج الرسول کی فکر کو اور حضرت پیر صاحب کا یہ جو صوفیانہ پیغام حق ہے, انشاءاللہ اس کو پھیلانے کے لیے ہم انشاءاللہ ہم وقت آپ کے ساتھ کوشاں ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم انشاءاللہ ہر طرح کی کوشش اور کاوش کریں گے. اللہ کے شان کی بلا سب کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے, اس ادارے کو اللہ پاک صبح قیامت تک قائم اور دائم رکھے. جناب برادر مکرم حضرت مولانا مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب کا اسی طرح جو قلم ہے, ہاں جی قلم جو ہے اس کی جولانیاں, پھر ان کی ویڈیوز بنانا, پیغام پھیلانا پوری دنیا میں. میں مدینہ منورہ میں تھا, ادھر بھی بہت سارے دوستوں سے باتیں ہوتی تھی. آج کے اس دور میں یہ اصلاح کا کام کرنا,
یہ باطل کے آگے بند باندھنا یہ بھی بڑی بات ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے.